اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 62 کا مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کے ایک ایک لفظ کا تفصیلی مطالعہ کریں، آیت کا ایک طائرانہ سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس ٹکڑے میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک وہ جو ایمان لائے، دوسرے وہ جو یہودی ہوئے، تیسرے نصارہ اور چوتھے صابئی۔ ان کے بارے میں 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ایک ایمان کی شرط لگائی گئی ہے اور ایک عمل صالح کی شرط لگائی گئی۔ ایمان 2 چیزوں پہ، اللہ پر اور یوم آخر پر، یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ان کا اجر ملے گا جو ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں خوف نہیں ہوگا اور وہ حزن کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہم تفصیل سے تمام الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا میں جو انا ہے یہ حرف نصب، حرف تاکید یا حرف تحقیق ہے، ایکوزیٹو پارٹیکل ہے، مطلب ہے اس کا بے شک یا انڈیڈ، اور یہ کسی چیز کو، کسی حقیقت کو کنفرم کرنے کے لیے، اسرٹ کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے، ایسرٹین کرنے کے لیے یا اشور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو انا کا غالب استعمال جو ہے وہ تاکید اور تحقیق کے موقع پر ہوتا ہے، اور یہ عموماً آغاز کلام پر آتا ہے۔ اور انا کی تاکید جو ہے وہ اس تاکید سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے جو اسم پر لام کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ان الانسان لفی خسر، اس میں انا بھی حرف تاکید یا تحقیق ہے، اور لفی میں جو لام ہے یہ بھی تحقیق کے لیے ہے یا تاکید کے لیے ہے، لیکن جو انا کی تاکید ہے وہ زیادہ قوی اور سٹرونگ ہوتی ہے۔ یہ جو فکرہ ہے انا زیدن قائمن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک زید کھڑا ہے۔ تو اس میں جو زور ہے یا ایمفسس ہے، یہ جو سٹریس ہے وہ قائم کے اوپر ہے، سٹینڈنگ، کہ زید کھڑا ہے یعنی بیٹھا نہیں ہوا۔ تو انا کی جو تاکید ہے یا سٹریس ہے وہ جملے کی جو خبر ہوتی ہے، خبر پر ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے تاکید جو ہے وہ انا کی وہ خبر پہ آئے گی۔ تو انا کے بعد آتا ہے الذین آمنو، الذین اس میں موصول ہے، وہ جو آمنو ایمان لائے، وہ ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب۔ ایمان کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو پہلے کر چکے ہیں، اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دے دوں گا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہوئے، واو عاطفہ، الذین اس میں موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن، ہادو فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ یہودی ہوئے، یہ ورب ہے۔ یہ جو ہادو ہے اس کا مادہ ہے ہا، واو اور دال، اور اس سے جو فعل ہے ہادا، اور پھر مضار یہودو اور ہودن اس سے ہے مصدر۔ تو اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے تائب ہو کر حق کی طرف لوٹنا یا نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ عموماً جب یہ فعل کے طور پہ آتا ہے، ورب کے طور پہ، تو اس کا بعد ایک صلہ یا پریپوزیشن الا استعمال ہوتی ہے۔ جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، اور تو ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے یا رجوع کر چکے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَیْکَ، یہاں جو ہدنا ہے اس کا مادہ بھی ہا، واو اور دال ہے۔
اسی مادے سے دوسرا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے یہودی ہونا. اور یہودا جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا. اور یہودی جو ہے یہ مذہب یا نقطہ نظر یہ نسلی مذہب ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. تو یہودی ہونا جو ہے یہ بھی اسی فعل کا ایک معنی ہے. جیسے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے. اچھا، یہودی نسلی طور پہ پیدائش کے اعتبار سے جو یہودی ہیں یا کسی مذہب کے ماننے والے ہیں، یا اختیاری طور پہ جو کوئی ایمان لاتے ہیں، جو اختیاری طور پہ ایمان لانے والے ہوں، یا پیدائشی طور پہ ایک مذہب کے پیروکار ہوں جیسے کہ یہودی ہیں. تو ہود جو جو ہے ہودن کا معنی جو ہے وہ یہودی بھی ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 140 میں آیا. اس طرح ہود ایک پیغمبر کا نام بھی ہے جو سورۃ الاعراف اور سورۃ الشعراء اور دیگر مقامات پہ اس کا ذکر بھی آیا ہے. تو یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، پہلی کیٹیگری بائی چوائس ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، بے شک پیدائش کے اعتبار سے یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ. اب جو نصارہ ہے اس کا واحد ہے نصرانیون، جو کہ آرابیون کے وزن پہ ہے. اور اس کی اصل جو ہے الناصرہ ہے، جو فلسطین کے ایک قصبے کا نام ہے. انگلش میں نازرت اس کو کہا جاتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بچپن ہے اور ان کی ابتدائی عمر کا جو بیشتر حصہ ہے وہ اسی گاؤں میں گزرا تھا، اس لیے ان کے پیروکاروں کو نصرانی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں ناظرین کہا جاتا ہے. تو ایک خیال یہ ہے یہ جو کوئی نصارہ کا لفظ ہے یہ نصرانیون سے ہے اور اس کی نسبت ہے اس قصبے سے جس کا نام تھا ناصرہ. اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے لیے انصار یا انصاری کا لفظ آیا ہے، تو وہاں سے یہ نصارہ نسبت ہے. جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں، انصاری الی اللہ. تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحنو انصار اللہ. تو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ نصارہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے جنہوں نے اپنے آپ کو انصار اللہ کہا تھا، وہاں سے یہ مراد ہے. دوسرا خیال یہ ہے کہ جو گاؤں ناصرہ ہے اس کی نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. جو بھی ہو، جنہیں عام طور پہ ہم عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یا ان کے پیروکار، عیسائی مذہب کے پیروکار، ان کو یہاں نصارہ کہا گیا ہے. والسابعین، السابعین کا جو مادہ ہے وہ ہے سواد، با اور حمزہ. اس مادے سے جو فعل ہے سبا یسبا سبوان، اس کا بنیادی معنی ہوتے ہیں باہر نکل آنا. اس میں اگر کہا جائے سبا النجم تو اس میں ہوتا ہے ستارہ طلوع ہوا، یعنی باہر نکل آیا. اور سبا ناب البعیر کہا جائے تو اس کا مطلب اونٹ کا دانت نکل آیا. پھر اس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جانے کا مفہوم پیدا ہو گیا. اور پھر اسی سے یہ ایک مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے کے معنوں میں یہ فعل استعمال ہونے لگا. جیسے سبا الرجل کہا جائے تو اس کا ہوتا ہے آدمی نے اپنا مذہب بدل لیا. تو سابعین کا ایک معنی ہو سکتا ہے جو ایک مذہب کو بدل کے دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں ان کو. دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سابعین ہے یہ ایک خاص مذہب کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ لوگ اپنی مذہبی تعلیمات بہت کم ظاہر کرتے تھے اس لیے اس کی حقیقت کے بارے میں اختلاف رائے ہے. انہی میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ سابعین ستارہ پرست لوگ تھے. اور ان کے مذہب کے بارے میں اسی ابہام اور عدم معلومات کی بنا پر اہل عرب اور خصوصاً اہل مکہ لفظ سابی جو ہے اس کو بے دین یا عجیب و غریب دین والے کے معنوں میں بھی لیتے تھے. آیت کے پہلے ٹکڑے میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر آیا
ایک وہ جو ایمان لائے، یا وہ جو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جو بزوم خواہش اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یا مومنوں کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو ایمان والے کہلواتے ہیں، یا ایمان لائے۔ ایک وہ لوگ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں یا فیلیٹ کرتے ہیں مومنین سے، تو ایک تو وہ گروہ۔ دوسرا جو اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں یہودی مذہب سے یا نقطہ نظر سے، یا جو پیدائشی طور پہ یہودی ہیں کیونکہ یہودی ایک نسلی مذہب ہے۔ اس طرح جو نصارہ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنی نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور صابئین جو ستارہ پرست ہیں یا جو ایک مذہب سے دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو، اب اس سے قطع نظر کہ اس کا تعلق کس مکتب فکر یا کس مسلک یا کس مذہب سے ہے، آگے کچھ شرائط ہیں کہ جو وہ شرائط پورا کرے گا اسی کو اجر ملے گا اور اسی کو کوئی خوف یا حزن نہیں ہوگا۔ جو بھی دو کام کرے گا، ایمان اور عمل صالح، ان کو ایک نتیجہ اس کے مطابق ملے گا۔ یعنی جو اجر ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نسبت کس مسلک سے ہے یا کس نقطہ نظر سے ہے۔ جیسے یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کی ایک چہیتی مخلوق ہیں اور بس جنت میں صرف انہی نے جانا ہے۔ اسی طرح آج کل مسلمانوں میں بھی ایک یہی رائے پائی جاتی ہے کہ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم بھی بڑے چہیتے ہیں اور جنت ہمیں ہی ملنی ہے۔ تو اس آیت میں کہہ دیا گیا ہے کہ چاہے کوئی اپنے آپ کو ایمان والا کہے یا ایمان والا سمجھے، ایمان ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جائے یا یہودیوں کے گھر پیدا ہو جائے یا مذہب یا دین مسلمانوں کا بزوم خواہش اختیار کر لے لیکن عملی طور پہ اس پہ عمل نہ کرے، اس کو بھی یہ مخاطب کیا جا ہو سکتا ہے یہاں پہ۔ تو مومنین کے گروہ سے اپنے آپ کی نسبت کرے، یا یہودی کہلائے یا صابی کہلائے یا نصارہ کہلائے، لیکن ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا حقیقی طور پہ اللہ پہ، من آمن باللہ، یہ من جو ہے یہ موصولہ شرطیہ ہے، اور اس موصولہ شرطیہ کے بعد والے اگر کوئی فعل آتا ہے جیسے آمنہ فعل ہے یا عاملہ فعل ہے، تو اس فعل کا ترجمہ پھر مستقبل میں کیا جا سکتا ہے کہ من آمنہ، جو کوئی ایمان لائے یا ایمان لائے گا۔ ویسے آمنہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب باب افعال میں سے، لیکن من جو موصولہ شرطیہ اس سے پہلے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ آمنہ فعل ماضی ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ حال اور مستقبل میں کیا جا سکتا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا یا جو ایمان لایا، ماضی میں بھی ہے اس کا ترجمہ لیکن مستقبل میں بھی کیا جا سکتا ہے من کی وجہ سے، جو کوئی ایمان لایا یا ایمان لائے گا باللہ، اللہ پر۔ تو اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہے معبود حقیقی کا اسم ذات، اور جس کے قوانین کے مطابق تمام کائنات کا نظام قائم و دائم ہے، اور جس کے قوانین کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان بتوں کے سامنے جھکیں یا اپنے جیسے انسانوں کے بنائے لوگوں کے قوانین کا اتباع کریں۔ یعنی بندگی، تابعداری اور محکومیت کروانے کا جو حقیقی حقدار ہے وہ اللہ ہے۔ تو جس کسی کا بھی ایمان اس بات پر ہے کہ یہ کائنات کے جو چل رہی ہے یہ اللہ ہی کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے، اور انسانوں کو بھی اللہ ہی کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، آپ ظاہر ہے کہ انہی قوانین کو جو ہے وہ ملائکہ اللہ سے لے کے انبیاء اور رسل کو دیتے تھے، انبیاء اور رسل جو تھے وہ انہی قوانین کے مطابق ایک معاشرہ متشکل کرتے تھے، اور وہ جو قوانین تھے وہ کتابوں کی شکل میں موجود ہوتے تھے، جیسے قرآن میں وہ قوانین موجود ہیں جو لیٹسٹ فارم ہے اس کی۔ تو یہ سارے کے سارے جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں، یعنی اللہ قانون دینے والی ہستی، وہ قانون کی جس چیز میں ہے وہ کتاب ہے، اور جن ذرائع کے ذریعے سے وہ قوانین اللہ نبیوں تک پہنچاتا ہے وہ ملائکہ ہیں، اور وہ جو نبی یا پیغمبر ہیں وہ ان کے مطابق معاشرہ متشکل کرتے ہیں، اور انہی قوانین کے مطابق آخر کار نتائج مرتب ہونے ہیں۔
یعنی یوم الآخر ایک وقت آئے گا کہ جب انہی قوانین کے مطابق جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ اس کے بارے میں نکلنے ہیں. تو یہاں دو چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا ذکر ہے، ایک وہ قانون دینے والی ہستی، اور دوسرا یوم الآخر کے جس وقت ان قوانین کے مطابق ہر عمل کا نتیجہ برآمد ہونا ہے. تو یوم کا مطلب وقت بھی ہوتا ہے، لمحہ بھی ہوتا ہے، گھڑی بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، اور دن بھی ہوتا ہے. اور یوم الآخر وہ وقت ہے، وہ لمحہ ہے، وہ گھڑی ہے، وہ زمانہ ہے، وہ دور ہے، یا وہ دن ہے جب ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. یعنی یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے، جب ہر جو ڈیڈ انسان نے کیے ہیں اس کے کانسیکوینسز سامنے آ جائیں گے. تو جو کوئی اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں اللہ جو ہے اس پر ایمان رکھنا چاہیے، وہ ایمان لے کے آتا ہے، اور اللہ جس کے قوانین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے اور اسی کے قوانین کے مطابق آخر کار نتائج نکلنے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی نکل سکتے ہیں. تو یوم الآخر اس دنیا میں آنے والا مستقبل بھی ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کے بعد کا جو دور ہے اس کو بھی یوم الآخر کہتے ہیں. تو فیوچر میں، اس دنیا میں آنے والے فیوچر میں بھی جو ہے وہ اعمال کا نتائج نکلتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کچھ اعمال کے نتائج نکلنے ہیں یا سامنے آنے ہیں. تو اس پر جو ایمان لائے گا، یعنی جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی رکھے گا، اور جس کا یہ بلیف ہوگا کہ ایک سپریم لا گیور اتھارٹی ہے کہ جس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ دو شرائط عائد کرتی ہیں، چاہے کوئی اپنے آپ کو کسی بھی نقطۂ نظر یا کسی بھی مکتب فکر سے اپنے آپ کو منسلک کرے، لیکن جب تک یہ دو چیزوں پہ ایمان نہیں لائے گا اور عمل صالح نہیں کرے گا، اس کو اس کا جو اجر اچھے والا ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا. تو من آمن باللہ والیوم الآخر، دو چیزوں پہ ایمان کا ذکر آیا، لیکن ان دو چیزوں میں چھپی ہوئی ہیں باقی ساری چیزیں بھی. کہ وہ جو اللہ کے قوانین ہیں وہ جن ذرائع سے نبیوں کے پاس آتے ہیں، جن کے پاس آتے ہیں یعنی جن نبی، اور جس صورت میں وہ محفوظ ہوتے ہیں یعنی کتاب، وہ سارا بھی اس میں چیز ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے. لیکن یہاں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں، لا گیونگ اتھارٹی اور اس لا کے مطابق جو کانسیکوینسز نکلنے کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے یا کانسیکوینس نکلنے کا ایک وقت ہے، اس کے اوپر جو ایمان ہے، یعنی جو ان دو چیزوں پہ ایمان لے آئے بنیادی طور پہ جو بنیادی ہیں، اور عمل صالح کریں. اچھا، یہ جو آخرت ہے، آخرت کا لفظ قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں استعمال ہوا ہے. یہ دنیا کے مقابلے میں بھی آخرت کا لفظ آیا ہے، یعنی اس دنیا کے بعد کی زندگی جو ہیئر آفٹر ہے. عاجلہ کے مقابلے میں بھی آیا ہے. عاجلہ ہوتا ہے کہ جو شارٹ ٹرم میں جو یا امیڈیٹ جو نتائج نکلتے ہیں کسی چیز کے، یا نیئر فیوچر میں. اور آخرت جو ہے جو لانگ ٹرم جو فیوچر ہے اس میں جو ڈیلیڈ کسی چیز کے نتائج نکلنے والے ہوتے ہیں. تو عاجلہ کے مقابلے میں بھی آخرہ آیا ہے جو اس دنیا میں آنے والا مستقبل بھی ہو سکتا ہے. اولا کے مقابلے میں بھی آخرت کا لفظ آیا ہے، اور بدا کے مقابلے میں بھی آخرت کا لفظ آیا ہے. تو آخرت کا جو لفظ ہے یہ مختلف پیرائے میں استعمال ہوتا ہے. تو اس دنیا کے میں آنے والا جو مستقبل ہے اس کے لیے بھی، اور مرنے کے بعد والی جو آخرت ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت یوم آخر پر ایمان لایا، و عاملہ اور اس نے کام کیا یا وہ کام کرے. یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، لیکن وہ من جو شرطیہ پہلے آ گیا تھا اس کی وجہ سے یہاں اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کام کرے گا یا وہ کام کرے. جو عمل ہے یہ فعل سے خاص ہوتا ہے. اس سے مراد ایسا کام ہوتا ہے جو بالارادہ ہو اور محنت طلب ہو. عمل محض زبان سے کچھ پڑھنے یا کہنے کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد اعضاء اور جوارے کی مدد سے کچھ کر دکھانا یا کچھ ورک کرنا یا کچھ پروڈیوس کرنا، کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی بن گیا ہے کہ اعمال جو ہیں یہ کچھ خاص دن کے اوقات میں کچھ چیزیں پڑھ لیں، کوئی جملے دہرا لیں زبان سے تو وہ اعمال ہو جاتے ہیں. حالانکہ لفظ عمل عربی زبان میں ہوتا ہی استعمال اس وقت ہے جب اس میں کوئی محنت مشقت کا عنصر شامل ہو. وہ کرنے والی چیز ہوتی ہے، پریکٹیکلی ایکشن والی چیز ہوتی ہے، وہ پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی. تو ہم ریڈنگ یا پڑھنے والے یا زبان سے دہرانے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی اعمال کہہ لیتے ہیں، حالانکہ اعمال پریکٹیکلی کرنے والی چیز ہوتی ہے. تو جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر یعنی سپریم لا گیونگ اتھارٹی پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ان میں ہے،
اور پھر وہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ایکشن کرتے ہیں، پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، ایسے کام جو صالح ہیں۔ اب اعمال صالحہ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہر قسم کی برائی اور خرابی سے پاک ہوں، جو اچھائی اور خوبی پر مبنی ہوں، جو منفعت بخش ہوں، جو صلاحیت بخش ہوں، جو اچھے مقصد کے لیے موزوں ہوں، جو بہتری اور ترقی میں معاون ہوں۔ تو انسانوں کے لیے اچھائی برائی کا جو معروضی اور غیر جانبدارانہ معیار وہی ہو سکتا ہے جو انسانوں سے بلند ہستی کا دیا ہوا ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں دیا ہوا اللہ کا جو معیار ہے کہ اس کے معیار کے مطابق کون سے اعمال صالح ہیں، کون سے صالح نہیں، وہ کام جو ہے وہ جو کرتے ہیں۔ اب یہ جو مادہ ہے صالحہ کا، صالح یصلح صلاح، اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی شے کا صحیح سلامت، کسی خرابی، نقص یا بگاڑ سے پاک ہونا، درست ہونا، ٹھیک حالت میں ہونا، یا اس کے مختلف اجزاء کے نظم اور ترتیب کا ٹھیک اور درست حالت میں ہونا، یعنی گڈ ساؤنڈ انکرپٹ رائٹ پراپر اسٹیٹ اور پراپر اسٹیٹ آف آرڈر میں کوئی چیز ہونا، اس کو صلاح کہتے ہیں۔ پھر انکرپٹ رائچس ورچوس اور آنےسٹ، سیرت و کردار میں اچھا، نیک، دیانتدار، راست باز، کسی قسم کی خرابی، بگاڑ یا کرپشن سے پاک ہونا، تو ایسے کام جس میں کرپشن نہ ہو، ایسے کام جو بہتری، ترقی اور فروغ حاصل کرنے والے ہوں، ان کو اعمال صالح کہتے ہیں، کیونکہ اس کا صالح کا ایک مطلب ٹو تھرائیو اور ٹو امپروو بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک مطلب کسی منصب یا منصب کے مقصد یا منصب کے لیے مناسب، موزوں یا موافق یا مطابق یا قابل یا لائق یا باصلاحیت ہونا بھی ہے، یعنی سوٹیبل، اپروپریٹ، فٹنگ اور کمپیٹنٹ۔ جیسے ہوا صالح للولایہ کا مطلب ہے کہ وہ ولایہ یا آفس کے لیے سوٹیبل ہے، اور اسی طرح حاضر شیء یصلح لک کا مطلب ہوتا ہے دس تھنگ از سوٹیبل فار یو، یہ شے تمہارے لیے موزوں ہے۔ کسی مقصد کے لیے سود مند ہونا، مفید ہونا، نفع بخش ہونا یا قابل استعمال ہونا یا قابل عمل ہونے کو بھی صلاح کہتے ہیں۔ ٹو بی یوزفل، بینیفیشل، یوزیبل، پریکٹیکیبل اور سروسیبل۔ اعمال صالحہ بڑی ایک وسیع ایک ٹرم ہے کہ وہ والے عمل، وہ والے ایکشنز جو صلاحیت بخش ہیں، ٹھیک ہیں، انکرپٹ ہیں، ساؤنڈ ہیں، رائٹ ہیں، رائچس ہیں، بفٹنگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، بینیفیشل ہیں، پریکٹیکیبل ہیں، سروسیبل ہیں، یوزفل ہیں، ایسے کام جو کریں گے تو دو شرائط ہو گئی کہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، ایک شرط ہے ایمان، سپریم لا گیونگ اتھارٹی اور سینس آف اکاؤنٹیبلٹی پہ یا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی پہ، دوسرا پریکٹیکلی ایسے کام کرنا جو صالح ہوں۔ تو جو کوئی بھی یہ کرے گا، چاہے کسی مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر۔ وہ تو جو آیت شروع ہوئی تھی نا انا سے، تو انا کی جو سٹریس ہے نا وہ یہاں پہ آیا ان کے اوپر، تو ان کے لیے ہے، جو یہ کام کریں گے ان کے لیے ہے اجر، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو چاہے کسی کے ساتھ بھی کوئی مسلک کے ساتھ بھی اپنے آپ کو منسوب کرے، اجر ان کے لیے ہے جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں۔ صرف کسی چیز کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ نسبت سے اچھا اجر نہیں ملتا۔ اچھا اجر اس وقت ملنا ہے جب ایمان صحیح ہونا ہے اور عمل صحیح ہونا ہے، عمل صالح ہونا ہے۔ تو فلاحم، فا جو ہے یہ واقعہ فی جواب شرط ہے، تو جو شرط تھی من والی، اس کے جواب شرط یہاں شروع ہو رہا ہے فلاحم، تو لاہم ان کے لیے ہے، تو لام جو ہے یہ حرف جر ہے فور، اور ہم جو ہے ضمیر جمع مذکر غائب، انا کا زور جو ہے لہم پر ہے، تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں یا ان کے رب کے پاس، اجرہم عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ فلا خوف، تو نہیں خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی یحزنون وہ ہوں گے غمگین۔ تو جو ایمان لائیں گے اور جو عمل صالح کریں گے ان کو اجر بھی ملے گا، یعنی بدلے کی جو بنیاد ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر درجے کی جو بنیاد یا وجہ ہے نا وہ عمل ہوتا ہے۔
عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ نہیں کہ آپ کی نسبت کس مسلک سے ہے یا کس مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ اگر ایمان صحیح ہے اور عمل صالح ہے تو اس کا اجر ہے اللہ کے ہاں جو ملے گا، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ خوف کیا ہوتا ہے اور حزن کیا ہوتا ہے اس کو بھی ہم تفصیل سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس آیت کا جو ریفرنس ہے یا اس کی جو ویڈیو ہے وہ میں نیچے ادھر اس میں دے دوں گا۔ تو آج ہم نے جو آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، ان میں سے کوئی بھی ہو یا اس کے علاوہ بھی، یہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو، ان میں سے جو بھی صحیح ایمان لاتا ہے اللہ پر، سپریم لا گیور پر، اور اس لا کے مطابق جو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اس اکاؤنٹیبلٹی پر عمل جو یقین رکھتا ہے اور پھر عمل صالحہ کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے اجر، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔